کچھ دن پہلے جب ہم بات کر رہے تھے کہ میں کس طرح سے زندگی میں آگے بڑھ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ میں اپنا ویپنز کورس کرنے کے بعد واپس آ گیا، اور جب واپس آیا تو کچھ مہینے کے بعد پلٹن کی لوکیشن جو تھی وہ بدلی ہو گئی۔ ہم پہلے کھورپارا اور شمساباری رینج نگینا 1 2 3 اور گیتا اور نیتی پوسٹ پہ تھے۔ اس کے بعد بٹالین تتوال ایریا، جس چھم کوٹ اس کو کہتے ہیں، پلین سا ایریا ہے، وہاں موو کر گئی، اور ہماری پکٹیں جو تھیں وہ ڈائریکٹلی کشن گنگا ریور کو ڈومینیٹ کرنے لگی۔ 3 پکٹ کیلا، لالا، گوبی، جو ہم نے ٹیک اوور کر لی۔ تو ان تینوں پکٹوں پہ ہم نے پہلے ریکی کی، جس میں میں شامل تھا، اور ہم آ جاتے تھے واپس، اور شام کو آ کر اپنے بٹالین کمانڈر صاحب کرنل مترا صاحب کو بتاتے تھے۔ جیسا میں نے شاید پتہ نہیں آپ کو بتایا ہوگا، چونکہ میں بھی جاتا تھا ساتھ، اور ہمارے ایک میجر صاحب تھے جو انچارج تھے، تو وہ جاتے تھے۔ تو جب ہم واپس آتے تھے تو شام کو ہر روز ہمیں میس کے اندر جب ہم بیٹھے ہوتے تھے تو سی او صاحب پوچھ لیتے تھے کہ بھئی آج کیسا رہا، کیا کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ محسوس کرتے ہو۔ تو یہ بات ہوتی رہتی تھی۔ بیچ میں بھی کبھی کبھی منہ کھول دیتا تھا۔ تو 1 2 بار جب میں نے منہ کھولا تو ہمارے میجر صاحب جو تھے بعد میں بہت ناراض ہوئے میرے سے، اور کہنے لگے کہ بھائی ریکی انچارج کون تھا؟ میں نے کہا سر وہ تو آپ تھے، میں تو آپ کے ساتھ ہی تھا، تو پھر تم کیوں منہ کھولتے ہو؟ میں نے کہا سر میں نے سوچا میں بھی کوئی ایک آدھی بات کہہ سکتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں، کیپ یور ماؤتھ شٹ۔ آئی سیڈ پرفیکٹلی ڈن۔ تو اس کے بعد ہم اپنا منہ چپ رکھنے لگے۔ خیر کمپنیاں بدلی ہو گئیں، ہم کشن گنگا دریا کے بالکل کنارے پہ تھے۔ چھم کوٹ میں ایک چونکہ پلین ایریا تھا تو وہاں ایک 400 میٹر کا ٹریک بنایا گیا، جہاں انٹر بٹالین کھیل بھی ہوتے تھے، اور اس میں یہ ہوتے تھے سارے کھیل، کیونکہ اور کوئی جگہ پلین تینوں پلٹنوں کے بیچ میں نہیں تھی۔ اسی دوران بریگیڈ سٹاف بھی بدلی ہو گیا، اور وہاں ہمارے جو ڈوگرا کے بریگیڈیئر تھے، بریگیڈیئر جی ایس بل، ان کی جگہ بریگیڈیئر ہر پرشاد آ گئے جو آرمڈ کورس سے تھے۔ جب ہم وہاں اس چھم کوٹ میں تھے تو اسی وقت کرنل مترا صاحب، حالانکہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اپنی ٹینیور 2 سال کی بھی شاید کمپلیٹ نہیں کی تھی، ان کی پوسٹنگ آ گئی، اور وہ سٹاف کالج انسٹرکٹر چلے گئے، اور ان کی جگہ ایک دوسرے سی او آ گئے جو وہ بھی کسی دوسری پلٹن سے آئے تھے، اپنی پلٹن سے نہیں تھے، 8 ڈوگرا سے نہیں تھے۔ وہ آئے تو کچھ دیر کے بعد جب ہم شام کو کبھی میس میں بیٹھتے تھے، میں تو کبھی ہی ہوتا تھا کیونکہ میں عام طور پہ پکٹ پہ ہوتا تھا، لیکن جب کبھی بیٹھتے تھے تو یہی سننے میں آتا تھا کہ کمپیریزن میں دوسرا کیسے اچھا ہے، اور ہم کیسے پچھڑے ہوئے ہیں، اور ہم میں کتنی کمیاں ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، سب کچھ بہت کچھ آتا تھا۔ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کیپٹن ایف سی اسمتھ جو تھے تھوڑے منہ پھٹ تھے، تو ایک دن ان سے نہیں رہا گیا، تو انہوں نے سی او صاحب کو کہہ ہی دیا کہ آپ کو ہم نے انوائٹ نہیں کیا کہ آپ ہماری پلٹن میں آئیں اور آ کر ہمیں نقص بتائیں، آپ کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ کو کسی اور پلٹن میں جانا چاہیے تھا۔ تو سی او صاحب تھوڑے جھیمپ سے گئے، چپ ہو گئے، لیکن انہوں نے اس کو محسوس بھی کیا، اور مجھے یہ لگا کہ اب کیپٹن ایف سی اسمتھ کے جو کچھ دن ہیں وہ کچھ دن میں ہی باقی ہیں، وہ بھی پلٹن سے جائیں گے۔ اگلی بار کچھ بات ہو رہی تھی، اتنی دیر میں جیسے سردیوں میں برف پڑ جاتی تھی نستہ چن پہ، اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ جب ہم نستہ چن پہ نکلتے تھے تو ہمیں پیدل جانا پڑتا تھا اور پیدل آنا پڑتا تھا، اور ہمیں صبح 4 بجے سے پہلے نستہ چن کراس کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ایولانچ کا ڈر رہتا تھا۔
تو اس لیے ہم نکل آتے تھے. تو ایک دن میس میں بیٹھے ہوئے ڈرنک کرتے ہوئے ایسے ہی نئے سی او صاحب نے ریمارک کیا کہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے نستعجن کراس کرنے کا. تو جیسا ہر وقت ایف سی اسمتھ صاحب کبھی چوکتے نہیں تھے مذاق کرنے سے بھی اور منہ پھٹ بھی تھے, کہنے لگے ہاں سر ہے ایک طریقہ. تو سی او صاحب نے پوچھا کون سا طریقہ ہے؟ تو کیپٹن ایف سی اسمتھ نے کہا سر دا بوائز ہیو ڈسکورڈ اے بیوٹیفل وے, ویری افیکٹو اینڈ ویری ایفیشینٹ. سی او صاحب نے کہا بھی کون سا ہے؟ بڑے انتھوزیازم سے پوچھا. تو کیپٹن ایف سی اسمتھ نے کہا کہ سر جب وہ چوکی بل پہنچتے ہیں نا تو دے ڈرنک اے باٹل آف پیٹرول اور پھر پیچھے اپنی ایک ماچس لگا دیتے ہیں اور جیٹ کی طرح نستعجن کراس کر کے ادھر آ جاتے ہیں. ایوری بڈی لافڈ اینڈ سی او فیلٹ ویری کٹ اپ. بہت ان کو محسوس ہوا. خیر جیسا مجھے لگ رہا تھا کچھ دنوں کے بعد وہ ایف سی اسمتھ صاحب پلٹن سے ان کی پوسٹنگ آ گئی اور وہ چلے گئے. ان کے جانے کے بعد میجر گیان کھوسلا جنہوں نے 1948 میں جب آٹھ ڈوگرا کھڑی ہوئی تھی اور وہ بلوچ ریجمنٹ کی کمپنیوں سے نئی کھڑی ہوئی تھی, تو اس وقت وہ پلٹن میں انہوں نے جوائن کیا تھا. تو وہ ایڈجوٹنٹ کی کرسی پہ بیٹھ گئے. کوئی 3-4-5 مہینے کے بعد انہوں نے سوچا کہ بھائی ابھی یہ جو ینگسٹر آ گئے ہیں, ہم 4-5 نیچے تھے, 2 ینگسٹر ہمارے سے اوپر تھے, 2 لیفٹیننٹ, 1 کیپٹن. تو انہوں نے کہا کہ سی او صاحب کو بولا کہ سر اب آئی تھنک ایک یہ جو آفیسرز ہیں ہمیں ان کو ٹرین کرنا چاہیے ٹو ٹیک اوور ایز کوارٹر ماسٹر اینڈ ایڈجوٹنٹ, ان کو اٹیچمنٹ کرنی چاہیے ان کے ساتھ. تو سی او صاحب نے پوچھا ان سے کہ بھائی تم کس کا نام سجیسٹ کرتے ہو؟ تو شاید میں میجر کھوسلا کا کمپنی افسر رہا تھا, انہوں نے میرا نام سجیسٹ کر دیا. اس دن کے بعد میں ایک مارکڈ مین بن گیا کہ جو بھی کوئی باہر کی ڈیوٹی ہے وہ سب میرے ذمے ہوگی اور مجھے بھگایا جائے گا, مجھے پلٹن میں رہنے کا نہیں موقع دیا جائے گا. اگلی پہلی ڈیوٹی جو آئی اس کے بعد وہ تھی ونٹر سٹاکنگ. بارہمولہ میں سپلائیز سے کچھ چیزیں خرید رہے تھے, کچھ چیزیں لے رہے تھے اور وہ ساری سٹاکنگ ہو رہی تھی جس میں فروٹ بھی شامل تھا, سبزیاں شامل تھیں, بہت ساری چیزیں تھیں. تو وہاں پر مجھے ڈیوٹی پہ بانٹ دیا گیا. خیر وہ میں نے جیسا بھی مجھ سے ہو سکا بہت اچھے سے کیا اور وہ ساری ونٹر سٹاکنگ ہو گئی. اس کے بعد جو ہی میں واپس آیا تو پکٹ پہ سیدھا چڑھا دیا گیا اور اس کے بعد میں پکٹ سے کم ہی نیچے آیا صرف چھٹی جانے کے لیے. اس کے بعد تقریباً پلٹن کو 2 سال ہونے لگے تھے نستعجن کے پار. تیسرے سال میں پلٹن جو تھی وہ تریگام ایریا میں آ گئی اور وہاں پر ہم نے مہار بٹالین کو ریپلیس کیا. تریگام چوکی بل سے تھوڑا پہلے تھا اور اس کے لیے نستعجن پاس کرنے کی یا کراس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. تو تریگام میں جب آئے تو تقریباً 8-9 مہینے کے بعد ایک نئی پلٹن آ گئی جس نے ہمیں ریپلیس کرنا تھا. تو ان کو ہمارے سے ٹیک اوور کرنا تھا. ان کے میجر صاحب آ گئے ایڈوانس پارٹی لے کر. جب ہم تریگام میں تھے تو ہمارا جو ایریا تھا وہ کیرن کی طرف تھا اور اس کو وہاں پر جو پکٹ تھی ہم ان کو دیکھتے تھے. جب یہ نئی پلٹن آ گئی تو میرا جہاں تک مجھے یاد ہے 15 پنجاب تھی. تو ان کے ایک میجر صاحب آئے اور کچھ دن کے بعد ہفتہ 10 دن کے بعد جو وہ پلٹن میں رہے تو ایک دن انہوں نے سی او صاحب سے ریکویسٹ کی کہ
ایک ان کو اگر جیپ دے دی جائے، کیونکہ ان کو کافی چیزیں ٹائی اپ کرنی ہیں سری نگر جا کر آرڈننس میں اور جگہ پر، تو اس لیے ان کو آنے جانے میں سہولت ہو جائے گی. اور دوسرے وہ چونکہ ایڈوانس پارٹی میں ہیں تو ٹکٹوں پہ جائیں گے تو ان کو اس جگہ جانے کی بھی آسانی رہے گی. لیکن ہمارے سی او صاحب نے کچھ سوچ کر یہ انکار کر دیا. ان کو کہا نہیں، ہم آپ کو جیپ نہیں دے سکتے. تو وہ تھوڑے سے اس بات سے اپسیٹ تھے. کافی سینئر میجر تھے وہ بھی. خیر آہستہ آہستہ کر کے وہ سال جب ختم ہونے لگا تو ہم نے ایڈوانس پارٹی کو، اور اتنی دیر میں جب پلٹن آ گئی تو پلٹن کو سارا ایریا ہینڈ اوور کر دیا. اور ایم ٹی ہینڈ اوور کر رہے تھے، اس میں بہت سی چیزیں کی شاید کمی تھی، تو وہ ہینڈ اوور کرنے کے لیے جتنی بھی باقی چیزیں تھیں، ایم ٹی، آرڈننس اسٹور، سیکٹر اسٹورز، یہ سب باقی تھے، اس کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے مجھے ذمہ داری دے دی گئی. میں کبھی ایم ٹی او کی ڈیوٹی نہیں کی، میری کوئی ایم ٹی میں کوالیفیکیشن نہیں تھی. لیکن خیر، اور میں کافی جونیئر افسروں میں تھا، ابھی میں لیفٹیننٹ ہی تھا. اور لیکن چونکہ یہ ذمہ داری ملی تو میں اس ذمہ داری کے میں پورا کرنے میں لگ گیا. اور کوئی سینئر افسر، سارے سینئر میجر تھے، سارے سینئر افسر تھے، سینئر کیپٹن تھے، لیکن کسی اور کو وہ ڈیوٹی نہیں دی گئی. اور پلٹن وہاں سے 9 بریگیڈ کے نیچے، 9 بریگیڈ کی لوکیشن تھی ہیڈ کوارٹر کی لکھنؤ میں، لیکن ہماری پلٹن جو تھی وہ چوٹیا جا رہی تھی، تو پلٹن وہاں سے موو کر گئی اور مجھے پیچھے چھوڑ دیا گیا. خیر میں نے جیسا بھی ہوا 3-4 مہینے مجھے وہ چونکہ جو میجر صاحب ایڈوانس پارٹی میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے سی او صاحب کو بول کر اور ساری پلٹن کو بول کر مجھے بہت تنگ کیا. انہوں نے کوئی بھی چیز جو سیکٹر اسٹور کی یا ایم ٹی کی جو ٹھیک بھی تھی، اس کو بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی نقص نکال دینا. چونکہ میرا اتنا تجربہ نہیں تھا تو مجھے اس میں کافی دقت ہوئی، کافی مشکل ہوئی. خیر معاملہ بڑھ گیا آگے، اور چونکہ میں بھی تھوڑا ایڈمنٹ رہا، اسٹبن رہا، میں نے کہا نہیں، پلٹن ماری نے بالکل ٹھیک کیا ہے اور کوئی بھی کمی نہیں ہے. تو میں ان چیزوں پہ چونکہ ہماری آپس میں واد وواد ہوتا رہا، تو جو بریگیڈ کمانڈر تھے ہمارے بریگیڈیئر ہر پرساد صاحب، وہ خود آئے اور ایک دن انہوں نے پورا دن لگا کر بیٹھ کر وہ سب چیزوں کو حل کیا اور سب کو سارٹ آؤٹ کیا. وہاں سے میں ریئر پارٹی لے کر، جو میں 3 مہینے تقریباً پیچھے تھا، ریئر پارٹی پوری لے کر میں چوٹیا پہنچا. چوٹیا میں ابھی میں نے کوئی تقریباً ہفتہ بھی نہیں نکالا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ بھائی تم بریگیڈ آرڈنری بی او، یا وہ بریگیڈ آرڈنری آفیسر جس کو بولتے ہیں، ایک جو اسپیئر آدمی ہوتا ہے بریگیڈ کے اندر، تو وہاں لکھنؤ چلے جاؤ گے. میں نے کہا بھائی اچھی بات ہے، ہمیں پلٹن میں ٹکنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. تو مجھے وہاں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں بھیج دیا گیا. میں ایک لیفٹیننٹ طور پر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں گیا. میری اس وقت تقریباً 2.5-3 سال نوکری ہو گئی تھی. ایک دن میجر کھوسلا جو اس وقت ایڈجوٹنٹ تھے، انہوں نے کہا بھی کہ سر لڑکا جو ہے ابھی 2.5 سال نوکری ہو گئی ہے، اس کو لیفٹیننٹ تو بنا دیں، اس کے پارٹی لے لیں. تو سی او صاحب نے کہا جب یہ جاتا ہے چھٹی جا رہا ہے یا کہیں جاتا ہے باہر جاتا ہے تو اپنے آپ لگا لے، یہاں کوئی ایسا کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. یہ ساری خوشخبریاں میں سنتا رہا اور آگے بڑھتا رہا، کیونکہ زندگی، میں نے یہ جو ایک گانا ہے نا، جیون ہے چلنے کا نام، چلتے رہنے کا نام، تو مجھے اس بات میں کبھی بھی شک نہیں تھا کہ میں نے فوج کی نوکری اپنی خوشی سے جوائن کی ہے. اور اگر میں کسی وجہ سے کسی کی آنکھ میں اس نوکری میں فٹ نہیں ہو پا رہا تو مجھے اس سے
اوپر اٹھنا چاہیے اور مجھے یہ نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ بھائی یہ کوئی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. شاید جو بھی کمانڈر ہیں وہ یہ ٹھیک ہی سوچ رہے ہیں. اسی دوران میں لکھنؤ جانے سے پہلے میرا کورس آیا ہوا تھا RSO کورس، ریجمنٹل سگنل آفیسر کورس مئو میں. اس وقت آج MCT ہے وہاں پر، اس وقت MCT کو اسکول آف سگنلز کہا جاتا تھا اور یہ ایک فل کرنل کی کمانڈ ہوتی تھی. آج وہ لیفٹیننٹ جنرل کی کمانڈ ہے. تو میں نے وہ کورس پہ گیا، اس کورس پہ میں نے محنت کی. میں سوچتا ہوں میں نے محنت کی یا ضرور کی ہوگی کیونکہ مجھے انسٹرکٹر گریڈنگ ملی اور میں کافی اچھا کیا اس کورس کے اوپر. اور جب تک اس کے بعد میں چھٹی گیا، جب تک واپس آیا تو پلٹن نے میرے نام پہ پارٹی کر کے بل میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہوا تھا. وہ شاید نارمل طریقہ تھا ان دنوں کا، لیکن جیسا میں نے کہا کہ مجھے پلٹن میں ٹکنے کا موقع نہیں دیا گیا. اس کے بعد جب 4-5 مہینے میں لکھنؤ میں رہا، ہمارے 9 بریگیڈ کمانڈر ہوتے تھے، بریگیڈیئر GM سعید، وہ حیدرآباد سے تھے اور شاید پرانے شروع میں حیدرآباد اسٹیٹ فورسز سے رہے تھے. تو وہ ہمارے تھے بریگیڈ کمانڈر تھے. ان کے ساتھ مجھے کئی بار بات چیت کرنے کا، کئی بار ملنے کا، کئی بار ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا، کیونکہ ساری جو کیمپ کی ذمہ داری تھی وہ میرے پاس تھی. تو میں نے ان سے کبھی کوئی شکایت نہیں سنی. ہمارے بریگیڈ میجر ہوتے تھے بریگیڈیئر CM کریاپا، تو ان سے بھی کوئی دقت نہیں ہوئی. میں DQ صاحب کے نیچے نوکری کرتا تھا اور بریگیڈ کے DQ صاحب تھے میجر دھیری سنگھ. تو ان سے بھی کبھی انہوں نے میرے ساتھ کوئی غصہ نہیں کیا. مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے کبھی بھی کچھ مجھے کہا ہو. ہمارے سٹاف کیپٹن تھے ایک کیپٹن کانتی سروپ صاحب گورکھا ریجمنٹ سے تھے اور بریگیڈیئر میجر دھیری سنگھ صاحب بھی گورکھا ریجمنٹ سے تھے. تو یہ لوگ تھے جن کے ساتھ مجھے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا. جو بریگیڈ کے سگنل آفیسر تھے وہ تھے، یہ نام یاد نہیں آ رہا، آ جائے گا. وہ بھی کافی رنگیلے قسم کے انسان تھے، تو ان کے ساتھ بھی کافی اچھی طرح میں رہا. ایک دن میجر دھیری سنگھ صاحب نے، انہوں نے کوئی لون کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا. جیسا میں نے بتایا کہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جو تھا وہ لکھنؤ میں تھا، تو انہوں نے کسی لون کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا. تو انہوں نے وہ چیک آیا ان کے پاس، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے وہ چیک کے پیچھے دستخط کیے اور مجھے کہا کہ بھائی SBI اسٹیٹ بینک آف انڈیا جہاں ان کا اکاؤنٹ ہے اس میں جائیے اور جا کر اس چیک کو جمع کرا کے آئیے. تو میں نے وہ چیک لیا، اسٹیٹ بینک آف انڈیا برانچ جو لکھنؤ کینٹ کی برانچ ہے، وہاں برانچ مینیجر کے پاس پہنچا اور اس کو میں نے وہ چیک دیا. میں نے کہا یہ چیک جو ہے یہ میجر صاحب نے سائن کر دیا، دھیری سنگھ صاحب نے پیچھے اس کے، آپ ان کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیجئے. ابھی وہ چیک کے جو اوپر لکھا ہوا تھا، جہاں وہ چیک جو ان کے نام سے آیا تھا اس کے اوپر لکھا تھا MAJ دھیری سنگھ. MAJ از میجر، شارٹ فار میجر، سارے فوجی جانتے ہیں. تو لکھا ہوا تھا MAJ میجر دھیری سنگھ، میجر پورا نہیں لکھا ہوا تھا. ابھی دھیری سنگھ صاحب نے پیچھے سائن کیے ہوئے تھے دھیری سنگھ. تو مینیجر مجھے کہنے لگا نہیں سر یہ چیک تو جمع نہیں ہو سکتا، انہوں نے دستخط ٹھیک نہیں کیے. میں نے کہا بھائی کیوں، کیا بات ہے؟ کہ انہوں نے مج دھیری سنگھ نہیں لکھا. میں نے کہا یار مج نہیں ہے، میں پنجابی ہوں، مج بھینس کو کہتے ہیں، مج کا مطلب میجر ہے MAJ. کہ نہیں سر یہ نہیں ہے، میں نہیں مانوں گا. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک بھی، یہ تقریباً
53 اینڈ 54 بگننگ کی بات ہے. تو اس وقت تک بھی یہ جو سوری ناٹ 53 اینڈ 63 اینڈ اور 62 اینڈ کی بات ہے، تب تک بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ فوج کے رینک کیا ہوتے ہیں. خیر وہاں جب میری ڈیوٹی ختم ہوئی تو مجھے تقریباً 3-4 مہینے، کیونکہ 4 مہینے ٹینیور ہوتی تھی جو وہاں بریگیڈ آرڈی آفیسر ہوتا تھا. سوری میں ڈیٹ آپ کو غلط بتا گیا ہوں، یہ 59-60 کی بات ہے، ناٹ 62 کی. 59-60 کی بات ہے. تب تک میری 3-3.5 سال نوکری ہو چکی تھی. تو میری پھر بریگیڈ نے کو بولا، بریگیڈیئر سعید نے بولا کہ نہ کسی دوسری پلٹن سے میں لے رہا ہوں بریگیڈ آرڈی آفیسر، آپ بریگیڈیئر میجر شرما سوری لیفٹیننٹ شرما ول گو بیک ٹو دا یونٹ. ابھی اس سے پہلے کہ ہم یونٹ میں واپس جاتے، جیسے میں نے کہا کہ میں کچھ ساتھ ہی خاص ہی سی او صاحب کی نظر میں تھا، انہوں نے مجھے کسی سے کہہ کر سینٹر میں پوسٹنگ کروا دی. میں سینٹر میں چلا گیا. سینٹر میں پہنچ گیا تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے ہمارے سی او صاحب آئے تھے تب سے لے کر انہوں نے مجھے پلٹن میں ایک دن بھی اپنے نزدیک نوکری نہیں کرنے دی. تو میں 60 میں سینٹر میں چلا گیا. ہمارے سینٹر کمانڈانٹ تھے اس وقت میجر لیفٹیننٹ کرنل، اس وقت سینٹر کی کمانڈ کرتا تھا. ابھی تک فل کرنل یا بریگیڈیئر کی کمانڈ نہیں ہوئی تھی. تو ہمارے سینٹر کمانڈانٹ تھے لیفٹیننٹ کرنل AS اوبرائے، امر سنگھ اوبرائے. ابھی سینٹر کے بارے میں آپ کو اگلی باری بتاؤں گا. آج کے لیے بس اتنا ہی.